بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر اور سائنس، علم کی وہ روشنی جس نے تہذیب کو بدل دیا۔ آج جب سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اسلامی تاریخ میں ایسی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے علم اور تحقیق کی بنیادوں کو مضبوط کیا؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک عظیم نام سامنے آتا ہے: امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کا زمانہ سیاسی کشمکش کا دور تھا، لیکن آپ نے تلوار کے بجائے علم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ آپ جانتے تھے کہ قومیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم سے زندہ رہتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے لوگوں کو غور و فکر، تحقیق اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر تدبر کی دعوت دی۔ امام باقر کا پیغام صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ انسان کو یہ سمجھاتے تھے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ستارے اور انسان کا اپنا وجود سب علم کے دروازے ہیں۔ جو شخص ان پر غور کرتا ہے وہ اپنے رب کو بہتر پہچانتا ہے۔ آپ کی علمی مجلسوں میں فقہ، حدیث، تفسیر، اخلاق اور عقل و استدلال پر گفتگو ہوتی تھی۔ دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ مختلف مکاتب فکر کے افراد سوالات کرتے اور امام باقر نہایت حکمت اور دلیل کے ساتھ ان کے جوابات دیتے۔ امام باقر نے علم کو عبادت قرار دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنا انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ یہی سوچ بعد میں اسلامی تہذیب کی علمی ترقی کی بنیاد بنی۔ اس دور میں مسلمان صرف عبادات ہی نہیں بلکہ طب، فلکیات، ریاضی، کیمیا اور دیگر علوم کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ اگرچہ امام باقر خود جدید سائنسی تجربات نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کی تعلیمات نے ایسا علمی ماحول پیدا کیا جس میں تحقیق کو عزت ملی۔ آپ ہمیشہ دلیل کی بات کرتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا تو آپ صرف جواب نہیں دیتے بلکہ اس کے پیچھے موجود حکمت بھی بیان فرماتے۔ یہی انداز آج کی سائنسی سوچ سے بھی میل کھاتا ہے، جہاں ہر دعوے کے لیے دلیل اور تحقیق ضروری سمجھی جاتی ہے۔ امام باقر نے انسانی جسم، صحت اور صفائی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ آپ کی بہت سی روایات میں متوازن غذا، طہارت اور صحت مند زندگی کی تعلیم ملتی ہے، جنہیں آج جدید طب بھی اہم سمجھتی ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو خاص طور پر علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی جذبہ بعد میں مسلمانوں کو دنیا کے مختلف علاقوں تک لے گیا، جہاں انہوں نے عظیم علمی مراکز قائم کیے۔ امام باقر کی درسگاہ سے ایسے شاگرد نکلے جنہوں نے علم، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ بعد کی نسلوں نے انہی علمی بنیادوں پر عظیم اسلامی تہذیب کی تعمیر کی۔ اسلامی سنہری دور میں جب مسلمان سائنس، طب، فلکیات اور ریاضی میں دنیا کی رہنمائی کر رہے تھے تو اس کے پس منظر میں علم کی وہی قدر موجود تھی جسے اہل بیت سمیت عظیم علماء نے فروغ دیا تھا۔ امام باقر نے کبھی علم کو دین کے مقابل نہیں رکھا
بلکہ یہ سمجھایا کہ سچا علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر علم انسان میں عاجزی، اخلاق اور انصاف پیدا نہ کرے تو وہ حقیقی علم نہیں۔ آج کے دور میں جب معلومات بہت زیادہ ہیں لیکن حکمت کم ہوتی جا رہی ہے، امام باقر کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنانا بھی ہے۔ اگر مسلمان دوبارہ علم، تحقیق، دیانت اور اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ ایک بار پھر دنیا میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امام محمد باقر کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ تہذیبوں کی تعمیر علم، فکر اور کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف طاقت سے۔ امام باقر کی میراث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن پر تدبر کریں، کائنات میں غور کریں، تحقیق کریں، سوال پوچھیں اور ہر علم کو اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جس نے ماضی میں امت کو عروج دیا تھا اور یہی راستہ مستقبل میں بھی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ امام محمد باقر صرف ایک عظیم دینی رہنما نہیں تھے بلکہ علم کی ایک ایسی روشن شمع تھے جس کی روشنی نے آنے والی صدیوں میں اسلامی فکر اور علمی روایت کو زندہ رکھا۔ ان کا پیغام آج بھی یہی ہے کہ علم حاصل کرو، تحقیق کرو، اخلاق کے ساتھ جیو اور اپنے علم کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرو۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔